قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن چل رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ 2-3 دن پہلے نیوز آئی کہ سفید چنے 250 سے 400 ہو گئے، مہنگے ہو گئے۔ بڑی پریشانی ہوئی، بلکہ صدمہ بھی بہت شدید پہنچا۔ 6 روپے کلو میں نے خریدے تھے 1990 میں ڈیفینس سے، تو بہت ہی زیادہ صدمہ پہنچا، بہت پریشان ہوا۔ خیال ہوا کہ اگر گوشت مہنگا مزید ہو جاتا تو کیا حرج تھا۔ غربا نے اور وہ لوگ کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ تو خریدتے نہیں، 1200 روپے کلو، 1400، 1900، تو گوشت مہنگے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں بہت ساری قومیں ویجیٹیرینز ہیں، صحت میں بظاہر، البتہ ہم نے سنا ہے علماء سے کہ اس سے بزدلی پیدا ہوتی ہے گوشت نہ کھانے سے لیکن وہ تو اس وقت ہے جب آدمی اس کو افورڈ کر سکتا ہوں۔ تو اب ایک آدمی گوشت نہیں خریدتا تو کوئی حرج نہیں، گوشت مہنگا ہو جاتا ہے، لیکن وہ جو بیسک اور اسینشلز، وہ سیریلز اور اجناس جس کے اوپر ایک غریب آدمی نے اگر اس کو ہی مہنگا، مجھے یاد ہے کہ ہم کالج اور اسکول کے زمانے میں ہمارے یہاں وہ ایک ایسے شاپ سی تھی جس میں سفید چنے، اور اس زمانے میں وہ 2 روٹیاں اور سفید چنے 8 آنے کا دیتا تھا ایک پلیٹ۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے سفید چنے، چکڑ کھولے، اور یہ عام ایک چیز ہے کہ بھی لاہوریوں کی غذا ہے، تو 400 مرغی بھی اس کے قریب ہو گئی، تو اس کا مجھے بڑا صدمہ پہنچا۔ دوسرا ایپل، سیب 600 ہو جائے 800، آپ کو کیا ہے اس میں؟ ہم سیب کھانا، سارا سال سیب نہ کھائیے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ادرک 1000 روپے ہو گیا تو کیا ہے، نہ ڈالیے۔ لیکن کچھ چیزیں، یعنی ایک زمانے میں غربا کے پاس 2 چیزیں ہوا کرتی تھی، ٹماٹر، پیاز اور دالیں، اور سفید چنے اور کالے چنے۔ اب یہ سفید چنے بھی مہنگے ہو گئے۔ وہ چیزیں کہ جن کے اوپر زندگی کا اور صحت کا دار و مدار ہے، کہ جن میں پروٹین، وائٹامنز اور گلوکوز جو کہ بنیادی ریکوائرمنٹ ہے باڈی کی، وہ پائی جاتی ہیں، کہ اس میں کوئی تعیش، کوئی مزید کوئی وہ تو نہیں ہے کچن کوزین کی، کوئی کیک تو نہیں ہے۔ اب اس پہ بڑا صدمہ ہوا کہ یہ غریبوں کے اوپر ایک اتنا زیادہ، اچھا یہ تو ایک سین تھا، اور میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ دوسرا سین بھی میں بیان کرتا ہوں۔ ایک پیکی یہ جو پاکستان کی جو ہے عمران خان کی جماعت کے ایک منسٹر میرے پاس آئے، تو بہرحال کچھ عقیدت ہوئی، پھر دوبارہ فون کیا کہ میری جاب لگی ہوئی ہے ادھر، اسٹرائک
ریلی پہ، تو یہ ریلی مہنگائی کی ہے۔ میں نے کہا اس کا تو کوئی فائدہ، کیا میں وہاں جاؤں گا؟ میں نے کہا اس کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، یہ بالکل جانے کا کوئی فائدہ نہیں، مہنگائی کے لیے ریلی نکالنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ بعض اوقات امریکہ کو دکھانے کے لیے ریلی کہ بھی خبردار، ہم اگر کوئی ناموس رسالت پر، تو اس کے تو فوائد ہیں، مہنگائی کے لیے کوئی اس کا مسئلہ نہیں۔ کل میں نے ایک جگہ، ایک ماشاءاللہ دارالقرآن کی اللہ تعالیٰ نے، آپ افتتاح کے ہیں وہ، جی افتتاح کیا، تو میں نے وانا جو دارالقرآن کی افتتاح کیا، تو فضائل تو قرآن کے بیان کرنے تھے، تو میں نے سفید چنوں کا ذکر شروع کر دیا۔ تو میں نے کہا آج کل نا پچھلے 4 دنوں سے میں سفید چنے کا ذکر کرتا ہوں کہ وہ مہنگے ہو گئے۔ اچھا، میں نے اس کو وائس میسیج دیا اس منسٹر کو کہ دیکھیں آپ تو ریلی نکالیں گے مہنگائی کے وجہ سے، لیکن اس میں تو نواز شریف کا قصور ہی کوئی نہیں اور نہ آپ کا کوئی قصور ہے۔ تو کل کے بیان کا جو لوبے لبال تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے کہا خدا کے بندو، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آپ اپنے عقیدے کو درست کرو، رخ کو درست کرو۔ سفید چنے مہنگے ہو گئے، بنیادی چیزیں جو بیسکس نیڈس تھیں وہ مہنگے ہو، ہانڈی جس کو کہتے ہیں، ہانڈی مہنگی ہوگی۔ ابھی جو مجھے تو ابھی جو لاسٹ میں نے پڑھا ہے، اب ڈالر تو آپ جانتے ہیں کہ 60% پیپل دے آر لیونگ بینیتھ پاورٹی لائن، یہ ابھی میں نے پڑھا ہے کوئی 2-2.5 مہینے، اب پتہ نہیں کہ یہ 60 سے 65 نہ ہو گیا۔ اب دیکھیں آپ کے ہم وطن یہ 60% آف دا پاپولیشن، آپ دیکھیں ہم کیا کریں اس میں۔ اچھا، اس پر میرے پہ بڑا غم طاری ہوا جب چنے مہنگے ہوئے۔ اب میں نے کہا خدا کے واسطے میری ایک بات سمجھو، جو میسیج میں نے آپ کو دینا تھا اور کل بھی دینا تھا اور وہ جو وزیر صاحب تھے ان کو دینا تھا، وہ میسیج میرا صرف اتنا تھا کہ خدا کے واسطے اس کو یہ نہ سمجھو کہ مہنگائی ہوگی، مہنگائی ہوگی، اس کو سمجھو کہ مہنگائی کیوں ہوگی۔ میں بڑی ذمہ داری سے قرآن اور حدیث پر یہ نگاہ رکھتے ہوئے انتہائی شعور کے ساتھ کہتا ہوں کہ مہنگائی نہیں ہے، مہنگائی نہیں ہے، مہنگائی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کی ناگواری ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرہ پھیر دیا ہے۔ تم کرپٹ ہو، تم اپنی کرپشن کو دیکھو۔ ہم کیا کرپشن کو بیان کریں، تم زیادہ جانتے ہو کہ تم کتنے کرپٹ ہو۔ تفسیر ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میرا LDA میں کام تھا، تو وہ یہ ہوا کہ میں 30 دن جاتا رہا، تو انہوں نے میرا بڑا مذاق اڑایا، وہ افسر نے وہاں پر، کہتے جی تسی گھر کیوں چلے جاندے ہو، تسی رات ایتھے ہی منجی ڈال لیا کرو تے صبح جڑا ہے نا آ کے پھر تسی جو گھر جاندے ہو، آنے جاندے جو خرچہ ہوتا ہے، رات LDA ہی منجی ڈال لیا کرو۔ اچھا، اس نے کہا جو وہ میرے شیخ سے نہ بیعت تھے، تو میرے شیخ نے کہا ہوا تھا بیل بالکل نہیں لگانے، حضرت کبھی 1 روپیہ رشوت دیتے تھے۔ اب یہ میرے شیخ کی 80s 90s کی بات تھی، وہ ان کے مرید تھے، انہوں نے کہا میں روپیہ 1 نہیں دینا۔ انہوں نے کہا میاں صاحب تسی کیوں بے پریشان ہوندے ہو کہ نا ویل لا دو تو کام کروا لو، یہ جائز ہے، کام ہو گیا۔ اب یہ تو میں نے ایک ہلکی سی بات بیان کی ہے، باقی آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنا مجھے شیخ کو کرسی لائے ہیں۔ اچھا، وہ اپنا مجھے سہیل شوکت کہتے ہیں کہ میری اماں اب تو فات پاکی میں رکشے پر تھیں، تو
تو رکشے نے کوئی ٹرن خراب کر لیا، تو وہ پولیس نے اس کو پکڑ لیا، تو پولیس نے اس کو پکڑ لیا، تو کہنے لگیں کہ اور رکشے والے نے انہوں کیا دکھاؤ اپنا وہ جڑا ہوتا ہے لیسن، کہ اے لے 20 روپے تے جان میری چھڑ، لے پھڑ 20 روپے تے جان چھڑ، آرام سے لے کے تو چھوڑ دیا۔ سرپرائزنگلی انف یہ ہمارا کریکٹر ہو چکا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ فلاں موقع پہ جو ایسی فضولیات ہی ہیں امت کی، کیا برائیاں بیان کرے؟ شیخ تشریف لائیے۔ اچھا، وہ انہیں چاہیے تھا کہ میرے سامنے کرسی رکھتے، تو پتہ نہیں اس طرف کیوں رکھی انہوں نے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا یار اس کام کے تو 30,000 روپیہ لیں گے، 30,000 روپیہ کہیں گے 30,000 روپیہ لو، میں 3,000 دے کے کام کروانا۔ اچھا، ہم نے دیکھا کہ گلف میں، مسقط میں اور کویت میں اور عرب میں اور گلف میں جو رشوت ہوتی ہے وہ کروڑوں سے کم پہ نہیں ہوتی، رشوت نہیں ہوتی 20 روپے والی تو 25 روپے۔ اچھا، یہ تو ایک چھوٹی سی بات تھی، وہ کلام یہ تھا کہ خدا کے بندو اللہ کے واسطے اس کو مہنگائی نہ کہو، اس کو اللہ جل شانہ کی ناراضگی سمجھو۔ حضرت وہ ایک شعر پڑھتے تھے ایک شیخ، یہ خزاں کی فصل کیا ہے مگر ان کی چشم پوشی، اگر وہ نگاہ کر دیں فوراً باہر آئے۔ شیخ میں اتنا پریشان ہوں، یعنی آپ کو میں یہ بات تو لیٹسٹ بتاتا ہوں، یہ لیٹسٹ تو نہیں ہے لیکن آپ کے لیے لیٹسٹ ہے۔ یعنی ہم ذکر کرتے تھے بھی قوم شعیب میں بدعنوانی تھی، تو پاکستان میں اگر کوئی عذاب الہی آئے گا، کوئی زلزلہ آئے گا تو اس کرپشن کی وجہ سے، ایڈلٹریشن کی وجہ سے۔ لیکن حضرت میں تو ہار گیا یہ دیکھ کے اپنے حلقے میں، اس پہ بھی جادو ہے، 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 اس کے اوپر خون گر رہا ہے، اس کے کپڑے پھٹ رہے ہیں، اس کے الماری میں بند الماری میں ان کے سارے کپڑے پھٹ کے، اس کے بھی پھٹ رہے ہیں، اس کے بھی پھٹ رہے ہیں۔ حضرت کوئی انتہا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں حضرت درخاسی صاحب عبداللہ درخاسی صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ ایک دفعہ مجھے تھا کہ ان کو چلاؤ، سیر کراؤ، تو میں ادھر ہی چلا رہا تھا، تو یہ ایم اے کالج کے سامنے اور سیکریٹریٹ کی طرف، یہ مغرب کا وقت تھا، تو یقین جانی شیخ جب چل رہے تھے تو تھوڑی دیر بعد کہنے گے لاہور میں اتنا جادو ہے کہ بنگال کا جادو مات پڑ گیا۔ جادو، ہمارے عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ وہ حضرت تشریف لائے، تو حضرت نے کہا کہ فلاں جگہ جاؤ، اور حضرت نے فرمایا کہ اس پہ گٹر ہے، اس گٹر کو اٹھانا، اس کے نیچے جگر، اس کے اوپر سوئیاں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بلند فرمائے۔ جادو بھی باذن اللہ اثر نہیں کرتا، ہر آدمی کے جانے کا ایک سبب ہے، حضرت وفات پا گئے۔ یہ تو ویسے میں نے ذکر کر دیا۔ اس وقت جادو، اچھا کل میرے پاس کچھ علماء تھے، تو میں نے ایک طالب علمانہ سوال کیا، جادو کیوں کرتے ہیں؟ کہنے گے حسد کی وجہ سے۔ حسد جی حضرت کہ یہ چیز آپ کے پاس، یہ چیز استغفر اللہ یا رب مجھے بچانا حسد سے، یہ چیز میرے پاس آئے یا نہ آئے آپ سے تو چلی جائے۔ مثلا آپ کے پاس ایک خوبی، ایک کمال آ گیا، ایک نعمت آ گئی، چلی جو بھی نعمت ہم کہتے ہیں، میں کہ تو آئی کیوں تاڑے کول، تانوں سرخاب دے پر لگے ہوئے سن کے تاڑے کول آ گئی تے میرے کول نہیں آئی۔ پھر ایک بات ہے، اسی تے کٹھے ہی چلے ساں، کٹھے ہی دکان بنائی سی تے تساں تاڑی تے چلنا شروع ہو گئی تے میری تانوں کوئی خاص لگی اسے۔ اب شیخ وہ حسد کی آگ کی جو ایک کیفیت ہے جو حسد کی تعریف میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ اس حسد کی آگ میں جلتا ہے، اور دوسرا اس کی کیفیت ہے
کسی نہ کسی طریقے سے اس کی یہ نعمت زائل ہو جائے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں اے مینو مل جائے تو کیا ہی بات, لیکن حسد بھی چاہے کہ مینو ملے یا نہ ملے تیرے کول کیوں رہے. حضرت میں نے تقی عثمانی صاحب دامت پڑھا, انہوں نے ایک جگہ لکھا اسی کے بارے میں کہ بڑے بڑے گناہ ہیں. وہ اب زنا بھی تو بڑا گناہ ہے, شراب بھی تو بڑا گناہ ہے, اور بھی تو بڑے گناہ ہیں. ان گناہوں کی وجہ سے جب آدمی رجوع اللہ کرتا ہے تو ان گناہوں کی وجہ سے موت کے وقت کلمہ سلب نہیں ہوتا. آپ بات سمجھ گئے, کلمہ سلب نہیں ہوتا. لیکن یہ جو حسد ہے نا, وہ نہ تو نمازاں پہ پڑھنا ہے اور نہ تو حسد کرنا ہے, اور تو روزے بھی رکھنا پہ ہے, اور نال تو حسد دی آگے بھی چل رہے ہیں. یار اینو تک نہ جب تو حسد بھی ایسے کو لے شے آ کیوں گئی, کس طرح آ گئی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو حسد ہے نا, اس کے بارے میں بعض واحد چیز رزیلہ ہے کہ جس میں اس کے ساتھ بغض بھی لے لے, ایک ہی چیز ہے نا, حسد اور بغض جو مسلمان کا ہے نا, یہ واحد وہ رزیلہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس بات کا احتمال ہے کہ موت دے وقت کلمہ ہی سلب ہو جائے. اچھا کہنے ہی رہا تھا کہ تسی اے تکو خدا دے بندے ہو, رب نے تاڑی طرفوں چہرہ پھیر لیتا ہے. تاڑی گل پہ دیکھو نا, رب نہیں تساں بھی تے حد کر دیتی ہے نا. دیکھو ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جب تمہاری اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں, وہاں مساجد سے آواز آ رہی ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اللہ اکبر لا الہ الا. تو سب بھی کہندے ہو مینوں تہاڈی لوڑ کوئی نہیں ہے, میں نہیں آندا, میں اپنے کام سارے خود کر لاں. یہی مطلب ہے نا جی. دیکھو کبھی دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ اس باڈی جونیئر سینئر جونیئر کو کال کرے وہ نہ آئے. حضرت کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بریگیڈیئر جو ہے فار ایگزامپل ایک کیپٹن کو وہ کہتا ہے میں جا میں نے دی لوڑ کوئی نہیں. اور میں جناب نے چھوٹی سی ہلکی سی مثال دینا, میں میڈیکل کالج تھا تو اتنے اسسٹنٹ پروفیسر تھا, تو حضرت وہ نا ایک آرڈنری ٹیکنیشین لیب ٹیکنیشین ہے نا, ایک غلط حرکت کی تھی. تو میں انہوں نے غلط حرکت کی تھی کہ جو پرفارمنس تھی نا وہ پرفارمنس کا مطلب ہے ٹیسٹ پرفارمنس, انہیں ایویں کر کر کے میں کہا تو بہت بڑی گل ہی. تو میں انہوں بہت سرزنش کی تھی. اگلے دن شیخ میں دیکھا کہ وہ آیا ہی نہیں, اور آئے کا مطلب پتہ کی ہے کہ 7:30 تے آنا سی, 10 بجے آیا. ٹھیک ہے, تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, تو حضرت کو پیپلز پارٹی کا نزیلی کوئی ہوگا, تو میں کال کیتا کہ تو ٹائم تو کیوں نہیں آیا. تو اول تو میرے کو آیا ہی نہیں, آیا بھی 2 منٹ بعد. میں کہا میں تو تمہیں بلایا سی. کہندا جی میں بھی تو انسان ہاں, میں لیٹ آ گیا تو کی ہو گیا پھر. آفٹر انہیں یہی لگے آفٹر میں بھی تو انسان ہوں, میں بھی تو لیٹ آ سکنا. تو باہر جا کے پتہ نہیں کی کیا انہوں نے میرا کی کر لینا ہے. دیکھو نا سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں میرا کی کر لینا. حضرت بلیو کیجئے گا کہ ایک چپڑاسی بھی جو لگانا تھا وہ غلام مصطفیٰ کر سکتے مطلب کر ہی کچھ نہیں سکتے. میں نہ تو میں انہوں کٹوا سکتے ہیں, نہ میں انہوں کچھ سزا دے سکتے ہیں, نہ میری تنخواہ انہوں کیوں کرنا. تو جب بندہ نہیں آتا تو کہتے یہ کوئی طاقت ہی کوئی نہیں, یہ کوئی اختیار ہی کوئی نہیں. میں نے اج بات آگے تھوڑی سی بات سنوں آپ کو, چھوٹی سی ہے تو موضوع سے ہٹ رہا ہوں. شیخ آپ بلیو کیجیے, حق بات آپ کو بتا رہا ہوں. میں وہاں پریزنٹ تھا کہ پروفیسر نے فزیالوجی کے پروفیسر نے کہا کہ مجھے نا چائے بنا دو اپنے وہ جو ہوتا ہے جی. اس نے کہا یہ میری لسٹ میں نہیں ہے گا چائے بنانا. اب دیکھیں انہوں نا غصہ آ گیا. اس زمانے اچھے تھے, مطلب اچھے زمانے کے بعد آج تو چپیڑ نہیں مار سکتے. حضرت اس نے رکھ کے چپیڑ ماری. شیخ میں آپ کو بلیو کریں کہ میں لیکچر تھیٹر میں تھا تو جناب لوگ آگے, پورا مافیا پیرا میڈیکل سٹاف کا آ گیا کٹھا ہو کے, اور آگے کہہ لیں گے جی آپ لیکچر نہیں دے سکتے. اور بندوقہ پڑی ہیں حضرت, پیپلز پارٹی دے لوگ بندوقہ پڑی ہیں. حضرت انہوں نے سارا لیکچر بند کر دیتا, پورا کالج شیخ انہوں نے بند کروایا. اور حضرت اگلی گل سنو, کہندے پتہ کی نے کہ اے پروفیسر ساڈے اس چپڑاسی کو معافی منگے.
نواب نصرت صاحب تشریف لائے. میں کہ حضرت تساں نا خدا دے واسطے میڈیکل کالج میں سیاست تک مکا چھڈو اتنا سٹاف. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کہتے جی ڈاکٹر صاحب نے کی کرنا میرا کی کر لین گے, میں نے ڈانٹ ہی لین گے نا. اور وہ میں نے بلایا, وہ نہیں آیا. کیوں؟ انہوں پتہ ہے کہ میرا کچھ نہیں کر سکتے, میں نے تہاڈی کوئی لوڑ نہیں, میں نے تہاڈے کو نہیں ڈردا. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, تسی میرا کی کر لینا ہے. اے جیدہ مطلب حضرت بہت بڑی گل میں کیتی جی. ویسے ہن جدو تہاڈی اوتھے او گل پہنچ دی ہے کہ 1 کروڑ دے اندر تے 5 لاکھ بندیاں نے نماز پڑھی ہے تے 95 لاکھ دے سجدہ ہی نہیں کیتا, تے اوتے فیصلے ہوندے ناگواری دے, تے زمین نو حکم ہوندا ہے ہن تو اپنا اگلنا بند کر دے. اور مارکیٹاں دے وچ فرشتے آ کے کہندے نے ریٹ اونچے کرو اونچا کرو اونچا کرو, بولی آندی اونچا کرو, تے چیزاں وچ چھڑیاں پہ جاندیاں, تسی پیسٹی سائڈ یوز کر دیو, بے برکتی ہوندی ہے. کدی زرعی ملک نے بھی یعنی گندم امپورٹ کی تھی. شیخ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک یہ بھی نظام ہے, پلیز اس کو سمجھے. آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی ہے, حضرت اس کو کہتے ہیں معیشتاً زنکا, کہ ہم تمہاری معیشت کو جو اللہ جل شانہ کے ذکر سے اعراض کرے گا, اللہ سے یہ نماز اللہ کا ذکر ہے نا, اللہ کی اطاعت اللہ کا ذکر ہے نا, تو میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. تو میں ان کو حضرت کل یہ بتا رہا تھا کہ خدا کے بندو اصل بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو مہنگائی ہو گئی, ایک بات. اب دوسری مصیبت یہ آ گئی حضرت, یہ مصیبت کا ذکر کریں, یہ بہت بڑی مصیبت ہے حضرت فاروق جہانگیر صاحب, یہ بہت بڑی مصیبت ہے. وہ مصیبت میں عرض کر رہا ہوں حضرت, یہ بہت بڑی مصیبت ہے, آپ لوگوں کو بیان کریں. حضرت وہ یہ ہے کہ اس نے کہا مہنگائی نواز شریف نے کی ہے, نواز شریف نے کی ہے, اور انہوں نے کہا مہنگائی عمران خان نے کی ہے. عمران والوں نے کہا مہنگائی شہباز شریف نے کی ہے. شہباز شریف والوں نے کہا یہ ہماری نہیں ہے, یہ عمران کی ہے. تو حضرت 2 خدا آگے اس دنیا میں جو مہنگائی کر سکتے تھے, جو رزق کو تنگ کر سکتے تھے, جو رزق کو سلب کر سکتے تھے, جو آپ کے اوپر مشقت اور مشقت کر سکتے تھے, مشقت اور مصیبت طاری کر سکتے تھے, وہ 2 رب آپ نے بنا لیے کہ جو مہنگائی کر سکتے تھے. شیخ جو مہنگائی بھی کر سکتا ہے, جو آپ کے اوپر ضیق اور تنگی لا سکتا ہے, وہ آپ کے اوپر بست بھی تو کر سکتا ہے نا. جو آپ کے اوپر مہنگائی لگا کے آپ کی روزی کو تنگ کر سکتا ہے, تو اس کے اندر یہ بھی تو صفت ہے کہ وہ پھر اس روزی کو بست یعنی کھول بھی تو سکتا ہے. تو کھولنے والے اور تنگ کرنے والے تو یہ سیاستدان ہو گئے. میں کہ خدا سے ڈرو. سب سے بڑی بات ہے کہ تم اس مہنگائی کو سمجھتے ہو کہ یہ مہنگائی کی اصل وجہ نواز شریف اور یہ ہیں. بابا خدا سے ڈرو, یہ مہنگائی اصل میں تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے, اور تمہارے اعمال کا مطلب ہے کہ تمہارے بد عمالی کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے تمہارے سے چہرہ پھیر لیا ہے. او بابا جس سے رب چہرہ پھیر لے تو پھر تم مصیبت اور مشقتوں میں مبتلا ہوگے. پھر کبھی تمہارے اوپر معمولی سی بھی کوئی تکلیف آتی ہے جو کسی زمانے میں آیا کرتی تھی, تو اس کی اتنی شدت محسوس نہیں ہوتی تھی. تمہارے دوست احباب مل کے تمہیں اس تکلیف سے نکال دیتے تھے. اب تم اس کے اندر پھنس کے ڈپریشن انگزائٹی کا شمع, حضرت شہر کے اندر انگزائٹی کا شمع ہے. یہ جو لوگ پٹخ دیے گئے, ان کو میں نے جب غور کیا تو یہ بڑے پریشان ہیں, ان پہ انگزائٹی کا سما ہے اور ان کے اوپر پریشانی کا حال طاری ہے. تو میں صرف اتنا میسج دے رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے ایک اور مثال دی. میں نے کہا دیکھو شرکان کیسے ہوتا ہے, جب جگر میں خرابی آتی ہے تو جگر تو اندر ہوتا ہے, وہ تو آپ دیکھ نہیں سکتے, اور آنکھیں پیلی ہو جاتی ہیں. آنکھیں جب پیلی ہوتی ہیں تو آنکھوں میں مرض نہیں ہوتا, مرض جگر میں ہوتا ہے. آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے, امراض ماہر جگر کے پاس جاتے ہیں. میں نے کہا اسی طرح اللہ جل شانہ کی ناگواری اور ناراضگی کا ایک طریق یہ بھی ہے. آپ اسلامک ہسٹری پڑھ لیں حضرت, آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر اب تک ہسٹری پڑھ لیں
کہ جس وقت اللہ جل شانہ کی ناگواری اور ناراضگی ہوتی ہے تو سب سے پہلے معیشتاً زنگ کا، اور پھر بندوں کے اوپر سے برکت اٹھ جاتی ہے، ان کی زندگی سے، ان کی صحت سے، ان کے مال سے، اولاد سے، ان کے اوقات سے، ان کی عمر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ یہ بے برکتی کا سماں ہے۔ حضرت میں تو حیران رہ گیا جب اس نے بتایا کہ جی چنے 250 سے 400 تو میں تو چنے کرتا رہا، اور میں نے کہا خدا کے بندو، اس کو مہنگائی نہ کہو، اس کو اللہ جل شانہ کی ناگواری و ناراضگی کہو، اور اس کو خدا کے واسطے عمران خان اور کیا نام ہے نواز شریف کے ساتھ نہ جوڑو، اس کو اپنے اعمال کا صلہ۔ یہ تھی میری گفتگو کا نچوڑ۔ اب بتائیے میں کتنا، حضرت میرا کچھ کلام درست ہے ماشاءاللہ؟ تو میں نے اس کو میسج دیا کہ ریلی تم نکال لو پر ہونا کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا دیکھو پتہ کیا کرو، اب میں مہنگائی کا حل بتاتا ہوں۔ مہنگائی کا حل یہ ہے کہ تم نہ عمران سے کہو کہ جیسے وہ بڑی دھرنا مارتا ہے نا، کسی بڑے اسٹیڈیم میں چلا جائے اور وہاں کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میں نے کہا دیکھو نا، وہ مولانا تو ہے ہی وہ، تو اب پیر بھی بن جائے۔ تو پیر عمران صاحب کو کہو کہ تم نا استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میں نے کہا لوگوں سے استغفروا ربکم، مطلب قرآن سے ثابت، انہ کان غفارا یمددکم باموال و بنین، بیٹے بھی دے گا مال بھی دے گا۔ اب اس سے ثابت ہوا کہ جب تم اپنے گناہوں پر استغفار کرو گے، جب تک اے نبی آپ ان کے درمیان رہیں گے عذاب نہیں آئے گا، اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے عذاب نہیں آئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان میں ظاہری جسم مبارک اعتبار سے تو نہیں ہے، لیکن اس کی جو ایک شکل ہے وہ اتباع سنت ہے۔ جب آپ اتباع سنت اختیار کریں گے تو نبی آپ کے ساتھ ہے۔ ایک شیخ فرماتے ہیں کہ جس نے جو دن گناہوں کے بغیر گزارا، جس نے جو دن گناہوں کے بغیر گزارا، اس نے وہ دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا۔ تو بس اتنی سی بات ہے کہ اعمال، تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہیں۔ تو اب تم کہتے ہو یہ چیز مہنگی ہوگی، اس مہنگی ہوگی، اور اس کے اوپر شیطان نے ایک اور یہ معاملہ کر دیا کہ تم اپنے اعمال کی طرف نگاہ ڈالنے کے بجائے تم نے فوراً حکومت کی طرف ڈال کے نواز شریف کی طرف ڈال دیا، اس نے عمران خان کی طرف ڈال دیا، اور تم درمیان میں سے بڑے آرام سے نکل گئے، حالانکہ تمہارے اوپر جو احوال ہیں وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ دیکھو حضرت شہر کے اندر ایک بہت گناہ گار آدمی ہوگا، اس کی وجہ سے تمہارا رزق سلب نہیں کیا جائے گا، تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے تمہارے رزق میں بے برکتی آئے گی۔ کوئی کسی کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا، ہر بندہ اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ اطاعت اور اوبیڈینس کا ہے، اور اس کا تعلق سرکشی کا ہے۔ دونوں کے ساتھ ایک معاملہ نہیں ہو سکتا، معاملہ مختلف ہوگا۔ اس کی سرکشی کی وجہ سے تمہارا رزق سلب نہیں کیا جائے گا۔ میں نے کہا تمہیں میں ایک بات بتاؤں، تمہیں سرپرائز ہوگی کہ میرے پاس وہ لوگ آئے جو کووڈ میں کہنے لگے کہ چکہ بزنس بالکل کولیپس ہو رہے تھے، بزنس بالکل ختم ہو رہے تھے، ہمارا ہائیسٹ پیک پہ گیا۔ یہ اللہ ہے۔ حضرت یہ بات میں آپ کو آج بیان کرتا ہوں، کوئی حرج نہیں اس بات کو بیان کرنے میں۔ شیخ ایک منسٹر تھا بڑا صالح تبلیغ، اس کا نام تھا لغاری۔ اچھا لغاری میں تو کبھی نہیں جاتا، لیکن میں اس سے ملنے گیا تو اس کے خادم نے کہا کہ وہ تشریف رکھیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ نا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ پہلا بندہ دیکھا، اس نے کہا ذکر کا وقت تقریباً گھنٹہ ہے، تو گھنٹے کے بعد وہ آئیں گے۔ میں کہا سو بسم اللہ۔ اچھا یہ تو ان کی ذکر کی شان۔ عبد العباس حضرت لغاری قحط سالی
فصلیں، لغاری کی زمینیں، لوگوں نے یہ کوئی بات صحابہ کے دور کی نہیں، کتنی دور کی بات ہوگی، میں آپ کو بتاتا ہوں 15 16 17 سال، جی 10 12 13 15 سال کی بات ہوگی، تو حال کی بات ہوئی نا جی۔ شیخ آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا کہ قحط سالی ہے اور بارش نہیں ہے، اور لغاری عشر بھی دیتا ہے اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اور لغاری صالح بھی ہے اور لغاری سجدہ ریز بھی ہے اور ذکر بھی ہے۔ حضرت آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا، جس طرح شق القمر کا واقعہ لوگوں نے دیکھا اور ایمان نہیں لائے کہ بارش ہو رہی ہے صرف اس زمین پر جو لغاری کی ہے۔ اور حیرت کی بات ہے، وہ جو حضرت لائن ہے نا، جتنے اس کے قلعے ہیں اور جتنی وہ لائن آف ڈیمارکیشن دونوں کے درمیان، اس سے ادھر بارش رک گئی ہے کہ بھئی اس سے آگے دوسرے کا کھیت ہے، اتنے بارش کوئی نہیں پہ جاتی، ادھر بھی نہیں جاتی۔ انٹائرلی وہ علاقہ جس پہ لغاری کی فصل لگی ہوئی ہے، جو لغاری کی زمین ہے، حضرت و منسٹر دے زمین دے اتے او بارش ہو رہی ہے، ایک تے او عشر دیندا ہے، ایک زکوٰۃ دیندا ہے، ایک او قریب نواز ہے لوگاں نوں نہ، ایک او اطاعت شار ہے۔ آنکھوں سے دیکھا تو یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ معاملہ کریں گے۔ تمہارے دیکھو نا، دو آپ کے سرونٹس ہوں، ایک اوبیڈینٹ ہو اور ایک بڑا سرکش ہو، اب دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ کرتے ہیں۔ ایک لطیفہ ہی ہے ویسے، وہ میرے بڑے بھائی صاحب آئے، کبھی کبھی آتے ہیں تو ہیں بھائی وقار ہے ویسے، تو وہ تشریف لائے، تو اس نے نا یہ جو عبد المجید ہے نا، اس نے چائے بنائی، اچھا یہ بڑا ہوشیار آدمی، اس نے چائے میں پتہ نہیں کیا لاچی ڈالی، کوئی سونف ڈالی، پتہ نہیں کیا کیا اس نے، کہنے گے کمال چائے بنی، ایسی چائے تو میں نے پی نہیں۔ میں کیا اچھا واقعی، میں کہ ادھر آؤ، یہ لو 10,000 روپیہ تمہاری، جو تم نے بھائی صاحب کو چائے بنائی نا، یہ چائے کے ایک کپ کا 10,000 انعام دیتا ہوں۔ اب شیخ جے دوجا میری ہانڈی ساڑتا ہوئے تو انہوں بھی تو صرف اتنی عرض ہے کہ تم اس بات پہ نا، میں نے کووڈ میں کہا، حضرت میں نے کووڈ میں بیان کیا، میں نے کہا تم بالکل نہ گھبراؤ، تم اپنے رب سے معاملہ ٹھیک کرو۔ حضرت یہ میں تو نہیں ہوں نا کہ جو آپ کے قلوب کے ساتھ نہ جان سکوں، اور دوسرا یہ ایک پیر تو نہیں ہے نا شیخ کہ جو آپ میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں اور میں پھر اپنے، جیسے کہتے ہیں نا ذاتی مفادات تو میں نہیں کہتا، لیکن میرے اندر جو غصہ ہے، میرے اندر جو نفس ہے، اس نفس کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ بد انصافی نہ کروں، بد انصافی کر سکتا ہوں، یہ تو رب ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مطیع ہو، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو، اور کووڈ کا زمانہ ہو تو اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کیا جائے جیسے بدماشوں کے ساتھ، کہ جیسے وہ لوگ کہ جو اللہ کے سرکش ہیں اور معاشرے کے اندر فحاشی پھیلاتے ہیں اور ڈٹ کے گناہ کرتے ہیں، اور رمضان کے دن بھی سر عام ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ کہ جو ماشاءاللہ رمضان میں اللہ کی طرف رجوع کر کے تکبیر اولیٰ بھی نہیں چھوڑتے اور تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تم عقلی طور پہ دیکھو، باشعوری طور پر بھی کوئی فلسفر بھی ایسا نہیں کرے گا، رب کیسے کرے گا؟ تو اس لیے تم اپنا جو تمہارا رب کے ساتھ تعلق ہے اس کو ٹھیک کرو، پھر دیکھو تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تمہارا تو اپنا رب کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہے، تو سانتے خود ہی کانے ہو، تو سیتے اندروں کہہ دینا اتوں لا الہ الا اللہ تے وچوں کالی بلا تے دو رنگی، ٹھیک ہے، دو رنگی، اتے کچھ تے اندر کچھ۔ تو یہ میسج یہ ہے، پیغام یہ ہے
کہ اپنا اللہ سے تعلق درست کرو، مہنگائی سے نہ ڈرو، مہنگائی کو نواز شریف اور عمران سے منسوب نہ کرو، مہنگائی کو اپنے اعمال سے منسوب کرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو۔ ریلی نکالنا مہنگائی کی سلوشن نہیں ہے، استغفار کرنا، اللہ کو منانا، کیونکہ اللہ کی ناگواری اور ناراضگی یقینی طور پر ہے۔ یہ مہنگائی اللہ، حضرت مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ یہ بات بڑی ذرا پرانی ہو گئی، میرے خیال میں 6-7 سال حضرت عبدالوہاب صاحب نور اللہ مقدس زندہ تھے، تو وہ خواص کی جی مجلس تھی، تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ یہاں کیسے؟ میں کہا جی میں نے بھی زیارت کروں گا، کہتے خواص کی مجلس ہے، تو میں نے کہا میں نا بالکل خاموشی سے بیٹھوں گا اور کوئی کلام نہیں کروں گا، بعد میں بیٹھنے دیا۔ اس میں حضرت عبدالوہاب صاحب نے کہا بھائی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ تم مہنگائی کرتے ہو، خدا کے بندو ڈرو، یہ مہنگائی نہیں ہے، یہ اللہ کی ناگواری اور ناراضگی کا اظہار ہے۔ حضرت جس وقت والکینو پھٹتا ہے تو یہ اللہ کا تھپڑ ہوتا ہے، اور جس زلزلہ آتا ہے تو یہ بھی میسیج ہوتا ہے کہ اپنی اصلاح کر لو۔ جب ایک ٹیچر کسی نے آپ ٹیچر ہیں، آپ دیکھو میری طرف دیکھو، جیسے کیا میننگز ہوتے ہیں کہ بھئی تو پڑھ، وقت ضائع نہ کر، توجہ نہ پڑھ، تو یہ میسیج اللہ تعالیٰ مختلف موقعوں پر دیتے رہتے ہیں۔ تو بس میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ ڈرو نا، اللہ سے ڈرو، لوگوں سے اعمال کو منسوب نہ کرو، اللہ سے منسوب کرو، اور اللہ سے منسوب کرنے کا مطلب ہے کہ اپنے اعمال کو اپنے بے برتری کا ذریعہ سمجھو، اور جب تم اپنے اعمال کی اصلاح کرو گے یقینی طور پہ تمہارے احوال درست ہو جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، لا الہ الا
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله 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 اللہ اللہ کرسی لیں اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا إله إلا الله 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 پیارے اللہ پیارے اللہ میرے اللہ تو ہی تو ہر طرف تو ہی تو لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ اب سب چیزوں کو چھوڑو اللہ سے رشتہ جوڑو اب ہر شے سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا لو اللہ کو اپنا بنا لو اللہ کو دل میں بسا لو زندگی کو مہلت ہے روٹھے ہوئے رب کو منا لو اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تکڑی گھت کے تول نہ ماہی اساں ڈاڈے ایباں برے تے گھر آیاں دی لاج تہانوں پاویں کھوٹے تے پاویں کرے چاروں لڑ میرے چکڑاں لتھڑے تے کیڑا مل مل دھواں صابن تھوڑا میل گنیری تے میں پتنا تے بے کے رواں غلام فریدا وس نہیں چلدا تے میں ہنجواں دے ہار پرواں یار دی گل نہیں موڑی دی یار دی گل نہیں موڑی دی تو کیوں موڑی سی یار دی گل چل جا کے تو یار نوں ناراض کیتائی چل جا کے یار منا لے تو جانا وے اونا دے ول کیویں شکل وکھاویں گا کل تو کیوں موڑی سی یار دی گل یار دی گل نہیں موڑی دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد المبارک وسلم اللہ قلوب پر سے جو غفلت ہے اس غفلت کو دور فرما دے اللہ تعالیٰ اس زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ مقصد زندگی سمجھا دے اللہ رب العزت اپنا قرب اور تعلق نصیب فرما دے کبیرہ گناہوں سے بچا دے اللہ غیبت بدگمانی یا اللہ چغلی تانا دینے سے محفوظ فرما دے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ ہماری گزشتہ زندگی کے تمام گناہوں کی
مغفرت فرما دیجیے، اعمال کے اندر اخلاص نصیب فرما دے، حب الدنیا سے بچا دے اللہ، عبد الدرہم سے، درہم کا بندہ بننے سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ یہ مہنگائی اصل میں تیری ناگواری اور تیری ناراضگی کا اظہار ہے، اس کے اصل ذمہ دار ہمارے اعمال ہیں اللہ، ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے اللہ۔ تو نے جو اپنا چہرہ ہم سے پھیر رکھا ہے اللہ، ذرا ایک نگاہ ہماری طرف فرما دیجئے۔ یہ خزاں کی فصل کیا ہے مگر ان کی چشم پوشی، وہ اگر نگاہ کرتے ہیں فوراً بہار آئے۔ اللہ رب العزت اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین۔